ویلکم بیک جی، میں ہوں شکیل سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہماری صحت۔ آج بات ہو رہی ہے ذہنی امراض کے حوالے سے، ذہنی صحت کے حوالے سے، مینٹل ہیلتھ پہ بات ہو رہی ہے۔ بات ہوگی اسٹگما کی، بات ہوگی جو نظر اور کالے جادو کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن پہ بات کریں گے، اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر آپ اس سلسلے میں کوئی کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ فون کر سکتے ہیں، ٹیلی فون لائن کھلی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ساری تفصیلات اس وقت اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر شاہد لطیف میرے مہمان ہیں، جو کہ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کلینکل ڈائریکٹر ہیں، APPS UK کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں، اور آج کا یہ پروگرام خاص طور پر APPS UK کے تعاون سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ مہینے میں ایک پروگرام ان کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اور ان کے جو ڈاکٹرز حضرات ہوتے ہیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں۔ آج بات ہو رہی ہے ذہنی صحت کے حوالے سے۔ ڈاکٹر شاہد لطیف، ماشاءاللہ لیسٹر میں آپ کافی ایکٹیو ہیں، اور کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہونے کے ناطے آپ کچھ ایونٹ کرتے ہیں، اور ابھی آپ ماشاءاللہ کینیڈا سے لوٹ کے آئے ہیں، جو انٹرنیشنل لیول پہ کانفرنس تھی۔ لیسٹر میں بھی آپ نے فیتھ اور مینٹل ہیلتھ پہ ایک بڑی سکسیزفل کانفرنس منعقد کی۔ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے، اور یہی میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کیا جو نظریات ہیں، خاص طور پر جب ہم فیتھ کی بات کرتے ہیں، کلچر کی بات کرتے ہیں، اور مینٹل ہیلتھ جو ایشو آتی ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ایک تو کانفرنس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ اس کا مقصد کیا تھا اور کیا فیڈ بیک آپ کو ملے۔ جی کانفرنس کا مقصد ابھی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں۔ میں 2005 اور 6 میں نے جو ہماری سینئر ٹریننگ ہوتی ہے SPR اسپیشلسٹ ٹریننگ جس کو کہتے ہیں، اس میں کام کرتا، تو مجھے پارٹ آف مائی ورک جو ہم کرتا تھا وہ پرزن وزٹس ہوتے تھے۔ اچھا اچھا۔ تو میرا جو کنسلٹنٹ سپروائزنگ کنسلٹنٹ ہوتا تھا، اس نے مجھے ایک سوال پوچھا، کہتا ہے کہ میں جب بھی کسی مسلمان پرزنر کو دیکھتا ہوں تو میں اسے انٹرویو لیتا ہوں، کیونکہ ریفر کرتے تھے نا سائیکائٹرسٹ کو، کسی کو نفسیاتی بیماری ہوئی ہے۔ کہتا ہے وہ اکثر زیادہ تر وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پہ کسی نے جادو کیا ہے، یا ہمیں انفلوئنس ہوا ہے جن کا، یا ہمیں کسی نے نظر لگا دی ہے۔ کہتا ہے اس نے پوچھا مجھے یہ کیا چیز ہے، تو اس کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی جتنا میری انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو وہاں سے نا مجھے اس چیز کا، میں اس کے ساتھ پھر جاتا تھا، وہ انٹرویو کرتا تھا، مجھے اس چیز میں تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا ہوا۔ انٹرسٹ پیدا اتنا ہوا کہ میں اور ساتھ میرے کچھ کولیگز ہیں، ہم لوگوں نے اس میں کافی ریسرچ کیا، ہم لوگوں نے ایک پیپر لکھا، وہ ایک انٹرنیشنل جرنل میں پھر وہ چھپا، جس کی وجہ سے ہم لوگ پھر انوائٹ ہمیں کرتے تھے ٹاکس دینے کے لیے۔ ایک لوکل ہمارے اسکالر تھے بہت اچھے، ابراہیم مغرا صاحب، ان کے ساتھ ہم نے کام کیا لوکل کمیونٹی کے لیے۔ جب کام بڑھتا گیا تو میں یہ اندازہ ہوا کہ یہ چیز جو ہے یہ مسلمانوں پہ کنفائنڈ نہیں ہے، یہ کرسچینٹی میں بھی ہے، یہ ہندوازم میں بھی ہے، سکھزم میں بھی ہے، جوڈازم میں بھی ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیا کہ میں اور میرے کولیگز تھے، ہم لوگوں نے کچھ ریلیجس لیڈرز فرام ڈفرینٹ ریلیجس بیک گراؤنڈ، رابائی تھا ایک، شیخ ابراہیم مغرا تھے، ایک چرچ آف انگلینڈ بشپ تھا لیسٹر کا، وہ تھا ایک ہندو اور سکھ، مطلب مختلف لوگوں سے ہم لوگوں نے ان کو اکٹھا کر کے ہم لوگوں نے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے، ہم لوگ لوکل کمیونٹی کے لیے ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے، کہ اوور لیپ کیا، دا انفلوئنس آف مینٹل ہیلتھ آن فیتھ اینڈ ریلیجن، آن فیتھ ریلیجن اینڈ کلچر۔ تو اس پہ بڑا سکسیزفل رہا تھا وہ۔ اس پہ فوکس یہ تھا کہ ایک بیک گراؤنڈ دینا کہ ریلیجن، مختلف ریلیجنز کیا کہتی ہیں ان کے بارے میں، جنات کے بارے میں، جادو کے بارے میں، نظر کے بارے میں۔ تو مسلم پرسپیکٹیو تھا، اسلامک پرسپیکٹیو بھی تھا، جوش پرسپیکٹیو بھی تھا، ہندو سکھ اینڈ کرسچن پرسپیکٹیو بھی تھا، اور یہ کوئی بہت زیادہ ڈفر نہیں کرتے تھے۔ وہ اسلامک لٹریچر میں یا دوسرے کرسچن وہ ریلیجس اسکرپچرز میں کیا لکھا ہوا ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو لوگ پڑھ کے یا دیکھ کے یا سیکھ کر وہ اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہے کہ انیویٹیبلی ہم لوگ بلیو کرتے ہیں، جن میں بھی ہم لوگ بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم لوگ فوکس ہمارا بہت زیادہ اس پہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ مینٹل ہیلتھ کو پھر اگنور کر دیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے 2-3 کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ تھے، پروفیسر تھا، انہوں نے بھی لیکچر میں حصہ لیا، تو ایجوکیشن وغیرہ دی،
فار دا لوکل کمیونٹی. تو فوکس یہ تھا کہ اوور لیپ کہاں ہے اور ڈفر کیسے کرنا ہے بٹوین کلچرل اینڈ. اس پہ مزید بات ہوگی. ایک کال لے لیتے ہیں ناروے سے. جی یورپ میں چلتے ہیں. ناروے میں ہمارے عاطف بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم عاطف بھائی. السلام علیکم سر. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی شاہد صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی شاہد صاحب بالکل یہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھ, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. سر ایکچولی میرا سوال ہے کچھ نا, میں نا جی بولیے. جی میں نے نا کچھ آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نا سیرو ایگزٹ میڈیسن یوز کر رہا ہوں. جی سر. آپ اپنے ٹی وی کی آواز اگر عاطف بھائی ذرا کم کر دیجئے گا, کیونکہ اس کی وجہ سے تھوڑی سی انٹرفیئرنس آ رہی ہے. ٹی وی کا والیوم کم کر کے آپ کو بڑی آسانی سے شاہد صاحب سے بات ہوگی. جی سر. جی اب بات کیجیے گا. میں نا سیرو ایگزٹ میڈیسن یوز کر رہا تھا 1 سال سے. جی تو اس کے بعد میں مکمل ٹھیک ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد میں نے تقریباً 2 ماہ اس کو چھوڑ دیا تھا اور 10 mg میں نے یوز کرنی شروع کر دی, لیکن میرے دوبارہ سمپٹمز ریٹرن ہو گئے. جی میں نے یہ پوچھنا تھا, کیا یہ سیرو ایگزٹ مجھے پوری زندگی لینی پڑے گی؟ کیا میں اس کو چھوڑ دوں تو واپس وہ سمپٹمز آ جائیں گے؟ اور جی کچھ سوال پوچھنا اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو پھر مجھے وہی سمپٹمز چلتے چکر آتے ہیں, سر میں ایسے بارش پن محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ ملک عاطف فرام ناروے. ملک عاطف بہت شکریہ, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ بہت اچھا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. تو ملک عاطف صاحب اگر آپ فون رکھ دیجئے گا, انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا جواب جو ہے ہم ابھی دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ عاطف بھائی, آپ نے ناروے سے فون کیا. اور اگر ہمارے بھائی بہن بھی ڈاکٹر شاہد لطیف سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, آپ فون کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. تو ملک عاطف صاحب نے جو اپنے سمٹمز وغیرہ ظاہر کیے, پہلے بتائیے کہ یہ کیا مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے جو انہوں نے جو بتایا, جو مجھے سمجھ آئی ہے, سروکسیٹ کھا رہے تھے. سروکسیٹ کا ایک برانڈ نیم ہے, ایک اینٹی ڈپریسنٹ کا. اس کے جو انگریڈینٹ ہے اس کو کہتے ہیں پروکسیٹین. اچھا. اس کو کہتے ہیں SSRI, سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹر. سیروٹونن جو ہوتا ہے ایک کیمیکل ہوتا ہے برین کے اندر جو کنٹرول کرتا ہے, جس کی وجہ سے کم ہونے کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن کی سمٹمز آ سکتے ہیں. اچھا. انہوں نے جو مجھے سمجھ آئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے سروکسیٹ تقریباً 1 سال کے لیے کھایا, اور انہوں نے پھر پتہ نہیں 1 سال کے بعد چھوڑا ہے, یہ وہ 1 سال کے اندر ہی 2 مہینے پہلے انہوں نے چھوڑ دیا. وہ دیکھیں انہوں نے 2 سوال پوچھے ہیں کہ کیا نمبر 1 اس کی وجہ سے ہوا ہے یا نمبر 2 ان کو زندگی بھر کے لیے کھانے ہیں. سب سے پہلے میں دوسرے کا سوال دوں گا کہ اینٹی ڈپریسنٹ زندگی بھر کے لیے کھانا نہیں پڑتا, وہ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, نہیں بھی ہے, پرووائڈڈ کہ وہ طریقے سے ایک پروٹوکول کے مطابق آپ لیں. جو اینٹی ڈپریسنٹس ہوتی ہیں, اگر آپ کو فرسٹ ایپیسوڈ ڈپریشن کا ہوا ہے تو آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس لینی ہوتی ہیں 6 مہینے کے لیے, اس وقت سے جب آپ کو رسپانس آنا شروع ہو جائے. اچھا. میں اگزامپل دوں گا, اگر 1 جنوری سے میں نے دوائی کھانی شروع کر دی ہے, اب اینٹی ڈپریسنٹس ہوتے ہیں یہ تقریباً 2-2.5 مہینے لگ سکتے ہیں ان کو ایک سٹیبل سٹیٹ پہ آپ کے باڈی کے اندر اس کو کانسنٹریشن پہ پہنچنے کے, اور فل اپنی جو اس نے جو طاقت دکھانی ہوتی ہے نا, وہ 2-2.5 مہینے کے بعد دکھاتی ہے. اچھا. جب وہ لیول ریچ ہو جاتا ہے نا, جب آپ کا موڈ جو ہے اس سمٹم ڈپریشن کے آپ کے بالکل اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے ڈپریشن سے پہلے, اس ٹائم سے لے کر آپ نے 6 منتھس کے لیے میڈیکیشن کھانی ہے, 6 to 8 منتھس. ٹھیک. اگر آپ جلدی چھوڑ دیں گے نا اس سے پہلے, تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کے جو ڈپریشن کے سمٹمز ہیں دے ول ریٹرن, واپس آئیں گے. سو فار ایگزامپل 1 جنوری سے اگر میں نے شروع کی ہے, مارچ میں جا کر اگر میری سمٹمز بیک ٹو نارمل مطلب کہ برابر آ گئے, تو اس کے بعد 6 to 8 منتھس کے لیے میں نے اور میڈیکیشن کھانی ہے, مطلب کہ نومبر دسمبر تک. لیکن یہ اس پوائنٹ پہ ہے اگر یہ فرسٹ ایپیسوڈ میرا ڈپریشن کا. اگر میرے ریپیٹڈ ایپیسوڈ ڈپریشن کی اوور دی ایئرز آئے ہیں تو میں نے اسی طرح ہی کرنا ہے, لیکن 6 منتھس لینے کے بجائے 3 ایئرس کے لیے ہوتا ہے. اگر جتنی جلدی آپ میڈیکیشن چھوڑیں گے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے جو سمٹمز ہیں وہ ریلیپس ہوں گے. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جو اینٹی ڈپریسنٹس ہوتے ہیں وہ ڈپینڈنسی کریٹ نہیں کرتے.
اکثر سٹگما یا اکثر جو انڈرسٹینڈنگ لوگوں میں ہے کہ ایک دفعہ آپ اینٹی ڈپریسن پہ چلے گئے تو پھر آپ کو ایڈکشن ہو جائے گی, پھر آپ وہ ساری زندگی اسی پہ رہیں گے. جی یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جی پی جو ہوتے ہیں انہوں نے بھی سائیکائٹری میں ٹریننگ نہیں کی ہوتی, وہ بھی ایکسپلین نہیں کر پاتے. تو جو فیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈپینڈنسی کریٹ نہیں کرتے, پرووائڈیڈ کہ آپ ان کو طریقے سے کھائیں, ایک سرٹن ٹائم کے لیے کھائیں اور پھر اس کو وین آف کر دیں. وین آف کر دیں کہ اگر آپ 20 یا 40 ملی گرام, یہ نہیں کہ فوراً چھوڑ دیں, جیسے انہوں نے کہا تھا کہ 10 پہ آ گئے تھے. مجھے لگتا ہے انہوں نے بہت جلدی اس کو چھوڑا ہے اور جلدی چھوڑنے کی وجہ سے ان کے جو سمٹمز ہیں واپس آئے ہیں. تو اب کیا ان کے لیے کیا مشورہ آپ دے سکتے ہیں کہ کیا اگر ان کے سمٹمز واپس آئیں تو میں سجیسٹ یہی کروں گا کہ جتنے ڈوزیج پہ یہ پہلے کھا رہے تھے, جس پہ یہ ان کو فائدہ ہوا تھا, وہی دوبارہ سے شروع کریں. جب ان کا دوبارہ سے سمٹمز سبسائڈ ہو جائیں گے, جب ٹھیک ہو جائیں گے, 8 مہینے کے لیے اور کھائیں تب سے. فار ایگزامپل اگر جون 1 سے ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے تو 8 منتھس اور جون 1 کے بعد یہ میڈیکیشن کھائیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو وین آف کریں. میں اس کا ایگزامپل یہ دوں گا کہ لوگ جب ڈپینڈنسی کی بات کرتے ہیں, اگر آپ 7 یا 8 کافی کے دن میں پئیں گے, اگر آپ ایک دم سے پینا چھوڑ دیں تو آپ کا باڈی تو ریئیکٹ کرے گا نا کسی نہ کسی طریقے سے. اسی طرح میڈیکیشنز جو ہوتی ہیں, کیمیکلز ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ اس کا ہوگا. تو یہ ضروری نہیں کہ ڈپینڈنسی ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی باڈی کو یوزڈ ہوتا ہے, اس کو طریقے سے آہستہ آہستہ ختم کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کیس میں میرا خیال ہے, جو مجھے سمجھ آئی ہے, کہ انہوں نے بہت جلدی اس کو بند کر دیا تھا. جی, اور میں مینشن کر دیتا ہوں کہ اے بی پی ایس یو کے 2 ونڈرفل جو پرسنالٹیز ہیں, ایک تو سید نیر عابدی جو MBE ہے, اور دوسرا ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ہیں. دونوں ماشاءاللہ اس پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سلام بھیج رہے ہیں, تو آپ کو ان کی طرف سے سلام اور بہت بہت شکریہ. جی ہاں, یہ عاطف بھائی, آپ امید ہے کہ 90 میں ظاہر ہے سسٹم تو تقریباً وہی ہوگا, اور جو کچھ آپ نے ڈاکٹر شاہد لطیف صاحب سے مشورہ سنا اس پہ ضرور عمل کیجیے گا. اگر ہمارے کوئی بہن بھائی آج کے موضوع پہ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر شاہد لطیف ہیں اور ان سے بات ہو رہی ہے. آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے جا رہے ہیں, علاج پہ بھی بات ہوگی, سٹگما پہ بھی بات ہوگی, اور ہم خاص طور پر بات کریں گے یہ جو نظر اور جادو کی بات ہوتی ہے اور اس کو لنک کیا جاتا ہے مینٹل ہیلتھ سے, اس کے حوالے سے, اور کی میسج ہم لیں گے پریونشن کے حوالے سے کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا ہم کر سکتے ہیں اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے. تو جی ہاں, بات ہو رہی تھی جب عاطف بھائی کے کال سے پہلے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ایک کانفرنس آپ نے منعقد کی لیسٹر میں, جس میں فیتھ گروپس آئے اور انہوں نے ماشاءاللہ, تو ایک سکسیزفل کانفرنس تھی, تو اس پہ آپ بات کر رہے تھے. تو ذرا اسی سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا. لیکن اس سے پہلے مینچسٹر چلتے ہیں. مینچسٹر میں ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں نے بھی ڈپریشن کے بارے میں پوچھنا ہے. مجھے تقریباً پچھلے 6-7 مہینے سے مجھے نا ڈپریشن ہے, اور بہت زیادہ ہے. ایسے گھبراہٹ ہوتی ہے, ایسے میرے سر میں بھی جیسے نیڈلز چبھ رہی ہیں ایسے ہوتی ہیں, میں سو بھی نہیں سکتی. مجھے دیے ہوئے ہیں انہوں نے اینٹی ڈپریسنٹ ٹیبلٹ, لیکن میں کھا رہی ہوں, لیکن ان کے ساتھ کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو پچھلے وہ سمٹمس وہیں پہ ہیں, ایسے ہی ہیں, سمٹم ایسے ہی ہیں جو بتا رہے ہیں ہم. جی. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 6-7 مہینوں میں کس قسم کی مجھے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اچھا آواز, اچھا میں ذرا زور سے بولنے کی کوشش کروں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سمٹمس, کیا کوئی حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے آپ سمجھتی ہیں کہ ہاں جی, کچھ حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے ایسے ہوا ہے, لیکن جیسے میں بہت کنفیوژن سی ہے ہوتی ہے, اور جیسے نہیں بندہ کچھ چیزوں کو کلیئرلی دیکھ سکتا ہے, ایسے نہیں ہے. بہت مینٹلی, مطلب ان ٹیبلٹ کے ساتھ مجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑا, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اچھا چلے, کچھ سوال شاید ڈاکٹر صاحب کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں پوچھ سکتا ہوں جی, کون سی اینٹی ڈپریسنٹ آپ بتا سکتی ہیں, کون سی کھا رہی ہیں؟ مجھے ان کا نام نہیں آتا ہے, میں ایک منٹ دیکھ کے آپ کو بتاتی ہوں. جی اگر دیکھ لیں پلیز تو وہ ذرا ہیلپ ہوتا ہے, کیونکہ جب اگر آپ بتائیں گے. جی وہ نام کچھ ہے, اسپیلنگ کر دیں. میٹازپین. جی یہ آپ رات کو کھاتی ہوں گی نا؟ ہاں جی. جی کتنی, یہ 30 یا 45 ملی گرامس کھا رہی ہیں آپ؟
15. اچھا 15 اچھا 15 تو سب سے آپ کتنے مہینے سے کھا رہی ہیں؟ تقریباً پچھلے 6 مہینے سے. 6 مہینے سے. اچھا سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ مرٹازپین بہت اچھی اینٹی ڈپریسنٹ ہے لینے کے لیے، خاص طور پہ ان لوگوں میں جن کو ڈپریشن کے ساتھ نیند کے پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ 15 ملی گرامس کھا رہی ہیں. 15 ملی گرامس میں صرف آپ کو نیند آئے گی. یہ ڈپریشن کا تو ڈوز ہی نہیں ہے. ڈپریشن کا ڈوز اس کا سٹارٹ ہوتا ہے 30 ملی گرامس پہ اور یہ جاتا ہے 45 ملی گرامس تک. 60 تک بھی جا سکتا ہے لیکن نارملی 30 اور 45 ملی گرامس پہ آپ کو اس کے ڈپریشن کا امپیکٹ ہونا چاہیے. تو انفارچونیٹلی اب آپ کھا تو رہی ہیں لیکن 15 ملی گرامس سے صرف آپ کو غنودگی اور نیند آئے گی. ڈپریشن کا کوئی اثر نہیں ہے 15 میں ملی ڈاکٹر گرامس. کے پاس گئی تھی لیکن اس نے دوبارہ چیک کر کے پھر اسی یہی ڈوز دی ہے. میں نے اس کو بتایا تھا کہ مجھے کچھ خاص فرق نہیں پڑا ہے. جی تو انہوں نے انکریز نہیں کیا؟ نہیں. اچھا نہیں میں میری اوبیسلی اگر پروفیشنل ایڈوائز یہی ہوگی کہ اس کو 15 ملی گرامس ڈپریشن کا ڈوز نہیں ہے اور یہ ایٹ لیسٹ 30 ملی گرامس پہ ہونا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے بہن، پروگرام انشاءاللہ دیکھتے رہیے گا. بہت سی ٹپس بھی ہوں گی، بہت سی معلومات ہوگی اور ہمیں بڑی بہت بہت شکریہ بہن. ہمیں بڑی اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ جناب ڈاکٹر شاہ لطیف ہیں. بڑے اچھے طریقے سے وہ ہمیں وضاحت کر رہے ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وجوہات اور بیک گراؤنڈ پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. اور جیسا کہ ہمارے ایک بھائی نے اور ابھی ایک بہن نے سوال پوچھا، اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سنہری موقع ہے. یہ موقع ہر روز نہیں آتے کہ ہمارے پاس ایک اسپیشلسٹ شخص جو بڑی اچھے طریقے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ ایشو ہوتی ہے کہ 6-7 مہینے سے انہوں نے کہا کہ ان کے حالات جو ہیں ان کو تھوڑا اندازہ بھی ہے کہ حالات ایسے تھے کہ وہ ڈپریشن کی طرف لے گئے. ایک چیز انہوں نے کہا کہ نیڈل سی وہ سوئیاں سی چبھتی ہیں، تو یہ بھی ایک سمٹم ہے جو ہم اکثر لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ بھی وہی چیز ہے جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دل میں درد ہے یا ادھر درد ہے، اسی قسم کا ایک چیز ہے کہ وہ واقعی سوئیاں چبھتی ہیں ڈپریشن میں. یہ ڈپریشن میں بھی ہو سکتا ہے. جی یہ ایک سائیکولوجیکل پروسیس بھی ہو سکتا ہے. ان کو ایک چیز ابھی جو نہیں پوچھی جو پنز اینڈ نیڈل جس میں کامن ہے وہ ہے ڈپریشن کے ساتھ اکثر جو ہے نا انگزائٹی بھی ہوتی ہے. انگزائٹی جی تو انگزائٹی کا یہ ہے کہ انگزائٹی کے ایک اس کی سمٹمز بھی ہیں کہ جسم میں جیسے پنز اینڈ نیڈلز کی فیلنگ ہوتی ہے، جیسے سوئیاں چبھتی ہیں، جیسے اسپیشلی ایکسٹریمٹیز پہ، آپ کے ہاتھوں پہ ہو سکتا ہے، بازوؤں پہ ہو سکتا ہے، کبھی کبھی منہ پہ بھی ہو سکتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے پنز اینڈ نیڈلز کی فیلنگ آ رہی ہے. انگزائٹی میں کافی کامن ہے یہ. تو یہ ٹینشن، اس کو ٹینشن جس کو لیمن ٹرم میں ٹینشن کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. دوسری چیز میڈیکیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ میڈیکیشن کی جو اور میٹازپین کے ایک ان کامن سمٹم یہ بھی ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ون آف دا سائیڈ افیکٹس جو اس کے ہیں وہ پنز اینڈ نیڈلز کی فیلنگ ہے، لیکن وہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے. جب آپ لگاتار اس کو 8-9 مہینے کافی ٹائم ہوتا ہے، جب آپ اس کو لگاتار کھائیں تو آپ کی باڈی اڈیپٹ کر لیتی ہے تو نارملی وہ سبسائڈ. تو مجھے آپ ہو سکتا ہے ان کو ساتھ انگزائٹی کے بھی سمٹمز ہوں جس کی وجہ سے ہو اس کیس میں. بالکل ٹھیک ہے، اس پہ بات ہوگی. آئیے چلتے ہیں اولڈم اور بات کرتے ہیں جہانگیر بھائی سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جہانگیر بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم جہانگیر بھائی. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے بھائی جان؟ جی شاہد صاحب کے ساتھ بات ہو سکتی ہے؟ بالکل جی ہو رہی ہے، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کی بات سن رہے ہیں. السلام علیکم شاہد صاحب. وعلیکم السلام. جی شاہد صاحب بات یہ کہ ابھی کافی عرصے سے مجھے اینگزائٹی جی یس I've been undergoing psychotherapy sessions. جی. And basically I've had 5 private psychotherapy sessions. جی. And basically it hasn't helped me though. ٹھیک ہے. So I've been taking antidepressants on and off as well. ٹھیک. But they seem to have increased my symptoms. ٹھیک ہے. So for example I used to feel more suicidal. جی. when taking the antidepressants. ٹھیک ہے. اینٹی ڈپریسنٹس کون سی کھا رہے ہیں آپ؟ جی I've tried many different ones. For example I've tried citalopram. ٹھیک ہے. کتنے ڈوز پہ؟ 10 mg. ٹھیک ہے. And I've tried sertraline. سیٹرولین وہ کتنے ڈوز پہ؟ That was 10 mg as well, but that one makes you feel very drowsy. ٹھیک ہے. So but I'm not on any medication at the moment. ٹھیک ہے. But alhamdulillah I pray 5 times a day. ماشاء اللہ. And
I do everything, but nothing seems to be helping. ٹھیک ہے. سائیکو تھراپی جب آپ کہتے ہیں یہ سائیکو تھراپی کون آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے؟ یہ آپ کی جی پی سرجری پہ ہے یا آپ کو ریفر کیا گیا ہوا ہے؟ Well, basically it was privately. I met somebody in the masjid. جی. And it's basically it was privately done, via phone. Via phone? Yes. Okay. So basically it was, telephone conversations, basically a therapy done via phone. تو کتنے سیشنز ہوئے آپ کے؟ 5 سیشن ہوئے. ٹھیک ہے. اور کس طرح کی چیزوں پہ فوکس کرتے تھے، سمٹمز پہ یا پرابلمز پہ؟ جی بیسکلی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بیسکلی she said I suffer from social anxiety. ٹھیک ہے. Because I'm not a very confident person. ٹھیک ہے. So I get very anxious, when I go into big crowds. جی. And I have a very constricted feeling when I go in the mosque. ٹھیک. I feel like running away. ٹھیک ہے. When I go in the mosque. ٹھیک. So I have, these symptoms, and it was basically just 5 sessions, but I don't think it was very helpful because I would prefer face to face. اوکے. ٹھیک ہے. رائٹ جہانگیر بھائی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہم اس پہ مزید بات کریں گے، آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے آخر میں کوئی خاص ٹپس ہم ڈاکٹر شاہد لطیف سے لیں گے جو ہماری ساری کمیونٹی کے لیے بہت اہم ہوں گے. بہت بہت شکریہ. تو یہ جہانگیر بھائی نے جو سوال پوچھا ہے انگزائٹی کے حوالے سے، تو کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے کچھ ان سے سوال وغیرہ بھی کیے ہیں، تو ظاہر ہے سسٹم زیادہ مختلف تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہر علاقے میں اپنی اپنی ایک سیٹ اپ ہوتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اینٹی ڈپریسن بھی ٹرائی کیے ہیں، تھراپی بھی استعمال کی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ اس بات کا جواب دیں، کیوں نہ بھی علاج پہ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کے علاج کے لیے پھر فرسٹ پوائنٹ آف کال تو آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر ہوگا، تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیا آپشنز ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے پورٹ آف کال تو جی پی ہوتا ہے. جی. وہ جی پی کو فلٹر کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ میڈیکیشن پہ جی پی نے سٹارٹ کرنا ہے یا سٹارٹ کرنا ہے اور ریفر کر دینا اسپیشلسٹ کو، یا سیدھا ریفر کر دینا اسپیشلسٹ کو. یہ فرسٹ پورٹ آف کال جو ہے جنرل پریکٹیشنر آپ کے ہوتے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ ایکسیس کریں اور وہاں سے جائیں. دوسری چیز آ گئی ٹریٹمنٹ پہ. ٹریٹمنٹ پرابلم یہ ہے، پہلے کال میں بھی یہی جو ظاہر ہوا ہے کہ جی وہ میٹازبین کھا رہی تھیں 15 ملی گرامز، جو ڈپریشن کی ڈوز آئے نہیں ہے. جو جہانگیر صاحب ابھی بتا رہے تھے سٹالوپرام پہ ہیں، انہوں نے 2-3 چیزیں بتائی ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ ڈپریشن بھی بتایا ہے، انگزائٹی بھی بتایا ہے، اور پھر سوشل فوبیا بھی بتایا ہے. سوشل فوبیا ایک انگزائٹی کے امبریلا کے اندر آتا ہے، لیکن سلائٹلی ڈفرینٹ اس کا فوکس ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا. سٹالوپرام انہوں نے 10 ملی گرامز بتایا. 10 ملی گرامز جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، نہ ڈپریشن کا نہ انگزائٹی کا. تو پہلے تو ڈوز ہی بہت کم ہے. یہ اسی طرح ہی ہے جیسے جی میرے سر میں درد ہو رہی ہے تو جی میں پیراسیٹامول کی میں جو نا 1/4 گولی کھاؤں گا، اس کی وجہ سے میرا سر درد ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر نہیں ٹھیک ہوتا ہے تو میں کہوں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے، یہ گولی ٹھیک نہیں ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ میں صحیح ڈوزج نہیں لے رہا. تو 10 ملی گرامز تو نمبر 1 بہت کم ہے. دوسری چیز آ گئی کہ جی ان کو سوشل فوبیا ہے. آئی تھنک اس میں تھوڑی سی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہتے ہیں کہ مجھے فیس ٹو فیس پریفر کرتا ہوں. ایک تو سوشل فوبیا، لیکن وہ فون پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو تھراپی پرووائڈ بھی کر رہا ہے یا کر رہی ہے وہ فون پہ دے رہے ہیں. جب ان کو پتا ان کو سوشل فوبیا تو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ تو بہت ضروری ہے کہ آپ جو تھراپی جو لیتے ہیں نا، ایک پروفیشنل سے لیں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ پروفیشنل سے نہیں لیں گے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا اف یو ڈونٹ ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ، آپ نہیں ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے. کلچنگ ایٹ اسٹروز والا چکر ہو جائے گا، جی میں یہ بھی ٹرائی کر لوں وہ بھی. آپ کو ایک پروفیشنل کو دکھانا، آئیڈینٹیفائی کرنا کہ پرابلم کیا ہے ادھر. اس کے لیے میڈیکیشن لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں، اگر لینی ہے کون سی لینی ہے اور کون سے ڈوزج پہ لینی ہے. نمبر 2 جو سائیکولوجیکل تھراپی اگر لینی ہے کس سے لینی ہے. اگر یہ سوشل فوبیا، نمبر 1 ٹیلی فون پہ تو ہونا نہیں چاہیے. نمبر 2 5 سیشن تو ہوتا ہی نہیں نارملی. اگر سوشل فوبیا کم سے کم ڈپینڈنگ سیویرٹی پہ، تو اگر یہ جہانگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو اس ایکسٹینٹ تک ہوا ہے کہ ان کو سوئسائڈل تھاٹس بھی ہوئی ہے، اس کے لیے کم سے کم ان کو 15-16 سیشنز تو ان کو چاہیے ہوں گے، اور وہ اسٹرکچرڈ ہونی چاہیے. سائیکولوجیکل تھراپی کا ایک بڑی ضروری چیز ہے، اور میں جو میرے مریض ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں، جن کو میں ریفر کرتا ہوں سائیکالوجسٹ کو،
میں ان کو کہتا ہوں کہ سائیکولوجیکل تھیراپی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مشین کے اس سائڈ سے ڈالیں اور دوسری سائڈ سے بالکل ٹھیک ہو کے نکلیں گے. سائیکولوجیکل تھیراپی میں آپ نے تھراپسٹ کے ساتھ کام کرنا ہے اور تھراپسٹ نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ پرابلمس کیا ہیں, انہوں نے آپ کو کوپنگ میکینزمس بتانے ہیں, اور وہ جو کوپنگ میکینزم ہے نا آپ نے پھر پریکٹس کرنے ہیں. اس سیشن کے اندر آپ نے ٹھیک نہیں ہونا, اس سیشن کے اندر آپ کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اس سیشن کے باہر کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ٹریٹمنٹ بھی بات کریں گے. اب دوبارہ یورپ چلتے ہیں, جرمنی میں جہاں سلطان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بھائی جان. سلطان خان جرمنی سے, السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے؟ جی مہربانی, شکریہ. کیا بات کرنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر شاہد صاحب کو بھی سلام کہتا ہوں. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام جی. شکر الحمدللہ, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا, میں ایک پوچھنا ہے میرے بیٹے کے لیے. جی 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 السلام علیکم. بیٹے کے لیے پوچھنا ہے, اس کی عمر ہے تقریباً 24 سال. ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک دفعہ جو تھا نا گھر پہ آیا تو یہاں پر ایک عورت جو تھی وہ مری ہوئی پڑی تھی گھر میں. جی ٹھیک. جی جی بولیں جی. تو اس کو دیکھا تو اس کا بہت برا اثر اس پر ہوا. کیا یہ جو ہے اس سے تعلق رکھتا ہے اس سے مریض کے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ مہربانی, شکریہ بہت بہت آپ کی. میں کچھ بہت بہت شکریہ جی. میں انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. چلے اس کی بولتا طرف. ہے یہاں پہ درد ہے, یہاں پہ کبھی بولتا ہے درد ہے, کبھی بولتا ہے سر میں درد ہے, کبھی پاؤں میں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. لیکن جو وجہ تھی وہ کوئی مری ہوئی عورت تھی یا وہ مردہ حالت میں تھی آپ نے کہا؟ ٹھیک ہے شکریہ, مہربانی. ٹھیک ہے, چلے آپ پروگرام دیکھتے ہیں. جی جرمنی سے سلطان خان نے سوال کیا کہ ان کے 26 سال کے بیٹے ہیں, تو وہ جو بیٹے تھے وہ 26 سال ان کی عمر تھی, اور وہ انہوں نے ایک مردہ عورت کو گھر میں دیکھا, اور اس وجہ سے ان پہ جو کیفیت ہوئی ہے, کیا اس کا مینٹل ہیلتھ سے لنک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب وہ کافی جو ہے نا اپسیٹ ہیں اس وجہ سے. لیکن اس سے پہلے کہ اس کا جواب دیں, بریک ہمارے ساتھ, اور بریک بہت ضروری ہے خاص طور مینٹل ہیلتھ کے لیے. بریک لینا بہت ضروری ہے, اور تھوڑا وقفہ جو ہم لیں گے, اور وقفے کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت ڈاکٹر ایاز اور بہت سے ہمارے ساتھی جو اس وقت ہمارے APPS UK کی جو ٹیم ہے, وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ایاز اصغر صاحب اور ڈاکٹر محمد یونس پرواز پروگرام دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے کامنٹس کا. اور ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ ڈاکٹر شاہد لطیف کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں, آپ کو علاج کے حوالے سے اور خاص طور پریونشن پہ کی میسیجز دیں گے جو آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو ہماری ٹیلی فون لائن ابھی تک کھلی ہیں. بریک کے فوراً بعد آپ سے سوال بھی لیے جائیں گے. اور لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. کہیں بھی جائیے گا نہیں, دیکھتے رہیے گا پروگرام ہماری صحت. السلام علیکم.